وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ شیاطین سے مراد جنات بھی ہیں، اور شیاطین جنات کہہ لیجئے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ اس جادو ٹونے کے پیچھے لگے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو کچھ بابل میں، یہ عراق کا پرانا نام عراق کا، اور جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ کہہ دیا کرتے تھے دیکھو ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، پس تم کفر نہ کرنا۔ اس میں بہت تفصیل ہے، وہ آپ تفاسیر میں مطالعہ کیجئے گا۔ جب یہ لوگ جادو ٹونے کے پیچھے پڑے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی ایسی کر ڈالی۔ اللہ کا ایک قانون ہے، جو جس طرف چلتا ہے اللہ اسی طرح معاملات کو پھیرتا ہے، اسی طرف چلا دیتا ہے اس کو۔ یہ لوگ چلنے لگے جادو ٹونے کے چکر میں اور اس طرح کے فسادی کاموں کے اندر، اللہ نے دو فرشتے بھیج دیے، ہاروت و ماروت، ان کا نام بیان ہوا ہے یہاں پر، اور انہوں نے لوگوں کے لیے آزمائش بننا تھا۔ اور لوگ سیکھ کیا رہے ہیں، سنیے آگے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، تو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ یہ ہے گراوٹ کی انتہا۔ سوسائٹی کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ گھر بنتا ہے شوہر بیوی کے تعلق سے، اور یہ تعلق مضبوط ہوگا تو گھر مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا۔ نیپولین کو بڑے آرام سے کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ ارے ماں وہ ہوگی کہ جس کا گھر بھی سیٹل ہو، ورنہ کہاں سے بیچاری پرورش کر پائے گی اپنے بچوں کی؟ تو یہ شوہر بیوی کا تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے، تبھی اولاد کو ماں باپ کی پوری توجہ مل سکے گی، صحیح رخ پر ان کی تربیت ہو سکے گی، اور یہ نہ ہو تو معاشرہ برباد ہوگا۔ یہ گراوٹ کی اس انتہا پر کہ سیکھا بھی وہ کہ جس سے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہاں اللہ نے فرمایا آگے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ جادو بھی اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، زہر بھی اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، دوا بھی اثر نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ لیکن یاد رہے اجازت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جادو کرنے والے سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، کسی کو زہر کھلا کر مارنے والے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اجازت ہونا اور ہے، اور اللہ کا راضی ہونا اور بات ہے، ہوگا اللہ کے حکم سے۔ لیکن فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ جان چکے ہیں کہ جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ جادو ٹونا ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق کفر ہے، یہ جادو ٹونا یہ کفر ہے، حرام ہے، منع کیا گیا اس سے، حرام طرز عمل ہے، اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ایسے شخص کے لیے، مراد وہاں کوئی بھلائی نہیں ملے گی اس کو۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ ہے وہ امت بنی اسرائیل جس کو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اور جب کتاب کو چھوڑا تو گراوٹ کے کس انتہا پر گئے، اور گراوٹ کی بھی کس گراوٹ پر گئے، خاندانوں کو تباہ کرنے کے درپے ہو گئے۔ آج بھی ایک بے خدا تہذیب کے دل دادا لوگ خاندانی نظام کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس تھوڑا کچھ ابھی بچا ہے تو یہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، جس کو وہ غریب بیچارے ترستے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ دادا دادی کی گود میں جب پوتے اور پوتیاں کھیلتے ہیں تو ان کو کتنا لطف آتا ہے، وہ تو کتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں بیچارے، ان بیچاروں کو کیا پتا۔ ان کے ہاں تو رشتوں کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، انکل انٹی کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے جی، چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، ماموں بھی ہے، خالو بھی ہے، پھپھا بھی ہے، گنتے چلے جائیے، اللہ اکبر۔ تو فیملی کو تباہ کرنے کے وہ درپے ہوا کرتے تھے۔ آئیے ہمارے معاشرے میں آج ہم نے کتاب کو پس سے پوچھ ڈالا تو لوگ بھی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، بازاری قسم کے اخباروں کے پیچھے جو اشتہارات ہوتے، محبوب آپ کے قدموں میں، ہر تمنا پوری ہوگی، کامیابی یقینی گارنٹی کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں کرنا کرانا کچھ نہیں، کتاب کو تھام کے محنت کرنا ہم نے فراموش کر دیا، تو یہ شارٹ کٹ کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ کیا ہمارے معاشرے میں گھروں کو تباہ کرنے کے لیے جادو ٹونے نہیں کرائے جا رہے؟ ہندو جوگیوں سے اور ہندو جادوگروں سے نہیں کرائے جا رہے؟ اللہ ہماری حفاظت۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور جادو ٹونا کرنے والوں کی بخشش نہیں۔
اور بعض صحابہ جادوگر کے بارے میں تو یہ رائے رکھتے تھے کہ قتل کر دینا چاہیے اس کو، اتنی سخت بات ہماری شریعت میں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ کتاب کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو کہا